ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آئیے میرے محبوب کو دیکھیے، میرے رسول کو دیکھیے، میرے آقا کو دیکھیے، غصے میں انصاف کی شان کیا ہے، اور حضور سے لوگ کیسی توقع کرتے ہیں غصے کی حالت میں بھی۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل میں ہیں اور ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں۔ ایک یہودی چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ کا تکیہ بنا کر درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ اللہ کا حبیب تنے تنہا اکیلا سو رہا ہے۔ زندگی کتنی سادہ ہے، تنے تنہا اکیلے سو رہے ہیں۔ آنے والا یہودی چرواہا آتا ہے کہ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو کتنا انعام پاؤں گا۔ تلوار نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے اس نے میرے آقا پر تلوار تان دی۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں، یعنی میں نیند میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں، میں نیند میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں۔ یہی تو مطلب ہوا۔ اب قربان جائیں، ارے نیند میں بھی کوئی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو بیداری میں حضور کی طرح کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے سوتے ہیں تو اپنا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور سوتے تھے تو سونے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ مولوی صاحب سو جائیں، مفتی صاحب سو جائیں، خطیب صاحب سو جائیں، عالم صاحب سو جائیں، مقرر صاحب سو جائیں، امام صاحب سو جائیں تو نیند میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں ہے نا، نیند میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ نیند میں بھی وہ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ ارے جس کی نیند اتنی بے مثال ہو اس کی بیداری کتنی بے مثال ہو، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ شان نبوت یہی ہے، شان رسالت یہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اس یہودی نے اپنے جیسا بشر سمجھ کر، اس یہودی نے، کیونکہ اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھنا یہ مومنانہ فکر نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی فکر نہیں، فاروق اعظم کی فکر نہیں، عثمان و علی کی فکر نہیں۔ اسی لیے تو وہ نبی کے پیچھے بھی رہتے تھے تو ادب سے رہتے تھے کہ جیسے یہ آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ فکر صحابہ کی ہے۔ لیکن یہودی جو تھا وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر اس نے تلوار نکال لی کہ نیند میں قصہ تمام کر دیں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ اپنے جیسا نہیں ہے۔ او یہودی، یہ اپنے جیسا نہیں ہے۔ اور یہودی نے جیسے تلوار نکالی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں کھولی۔ حضور کی آنکھ کیا کھلنی تھی، حضور کی آنکھ میں بھی وہ تاثیر تھی، وہ اثر تھا کہ آنکھیں کھلنی تھی، وہ روب کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خدا کی قسم اپنی آستینیں چڑھتی ہیں تو لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے۔ اس نبی کی آنکھوں میں کیا خدا نے تاثیر رکھی تھی، کسی کو دیکھ لے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اچھا دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہے، کسی کو پیار سے دیکھیں، کسی کو پیار سے دیکھے تو تقدیر بدل دے، اور کسی کو غصے میں دیکھ لے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دیکھا ایک آنکھیں ہیں کتنے کام کرتی ہے، یہ حضور کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں۔ ارے ان آنکھوں کی شان کیا ہوگی جس نے خدا کو دیکھا ہے، جو خدا کو دیکھ لے اس آنکھ کی شان کیا ہوگی۔ اللہ نے صرف دو آنکھیں ایسی بنائی ہے جس کو اللہ نے خدا کو دیکھنے کی طاقت دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج اللہ کو دیکھا۔ قیامت کے بعد تو مومنوں کو دیدار ہوگا، حضور کے صدقے میں ہوگا، حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہوگا۔ پھر وہاں تو بطور طفیلی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ طفیلی اس لیے کہہ رہا ہوں، طفیلی سمجھتے ہیں یعنی طفیل میں آنے والوں کو، طفیل میں آنے والوں کو۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کی اوقات نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ وائٹ میں جا کر کے کھانا کھائے، ٹھیک ہے، اس کی اوقات میں وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اس طرح کا، اتنا ڈرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جا کر کے یا جا کر کے کھانا کھا سکے۔ لیکن ایک بہت بڑے آدمی کا نوکر جو ہو گیا تو جب وہ جائے گا نا تو اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا جائے گا۔ دعوت اس کی ہے، بولو دعوت اس کی ہے، لیکن کوئی اس کو روکے گا بھی نہیں، یعنی دعوت نہیں ہے مگر وہ بن دعوتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو دعوت دی ہے نا اس کا نوکر ہے، تو ساتھ میں گیا تو جو وہاں آقا کو ملے گا وہاں نوکر کو بھی ملے گا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، دیدار خدا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے،
दीदार खुदा तो क्योंकि महबूब से पर्दा नहीं होता, ये मेराज में बता दिया गया। हबीब में महबूब से पर्दा नहीं होता। अरे जब मैंने कयामत से पहले तुझसे पर्दा नहीं किया तो कयामत के बाद क्या पर्दा करूं तुझसे? तो दिखाऊंगा तो तुझे, लेकिन वो जो सबको इसलिए दिखा दूंगा कि वो सब तेरे तुफैली बन करके दावत के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान। वो है ना, इमाम ने इसीलिए तो कहा है कि रजा भी मुंतजिर है नेकों की दावत का। इस तरह से कोई शेर आपने फरमाया है। यानी जिस वक्त दावत हो हुजूर की खास दावत, खाने की दावतें तो बहुत होती है, दीदार की दावत होगी और हुजूर अलैहिस्सलाम खुदा का दीदार करेंगे तो हुजूर के तुफैली बन के गुलाम पीछे पीछे जाएंगे तो हुजूर के सदके में उनको भी दीदार नसीब हो जाएगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को गुस्से से देखा, उसके हाथ कांपने लगे, हाथ कांपे, तलवार छूट गई। लेकिन उससे पहले एक बात यह हुई कि उस यहूदी ने हुजूर से पूछा कि ए मोहम्मद, तलवार मेरे हाथ में है और अब मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? तो हुजूर की जबान पे मेरा अल्लाह बचाएगा। और उसको देखा और उसके हाथ कांप गए। जब ये आपने सुना, जब उसकी तलवार गिरी ना तो हुजूर उठे और तलवार उठाई और उस पे तलवार तान दी। फरमाया अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप बड़े करीम है, आपके सिवा कौन बचा सकता? यानी गुस्से की हालत में भी इंसाफ से काम। उसने जितनी तलवार उठाई थी हुजूर ने भी उतनी उठा करके बस इंसाफ कायम रखा। देखो ये है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को जवाब दिया मेराज की शब्द, 3 चीजें निजात की तरफ ले जाएगी। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत तन्हाई में और सबके सामने। दूसरा तंगदस्ती में और तवंगरी में मियाना रवि और गुस्से की हालत में भी जो है इंसाफ से काम लिया जाए। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, दर्जात की बुलंदी कैसे होगी? अल्लाह की बारगाह में दर्जात बुलंद कैसे होंगे? तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये भी 3 बातों से दर्जात की बुलंदी होगी। पहले नंबर पे खाना खिलाओ। आका फरमाते खाना खिलाओ दर्जात बुलंद होंगे। शबे मेराज हुजूर फरिश्तों को जवाब दे रहे हैं और कब ये इन मसाइल पर फरिश्ते 4000 साल से डिस्कस कर रहे थे, बहस कर रहे थे, उनको जवाब नहीं मिल पा रहा था और हुजूर अलैहि सलाम उनको यूं ही जवाब दे रहे हैं खाना खिलाओ दर्जात बुलंद होंगे। अच्छा हुजूर ने ये नहीं फरमाया गरीब को खिलाओ कि अमीर को खिलाओ। खाना खिलाना पसंद है, खाना खिलाओ, गरीबों को खिलाओ तो भी दर्जात बुलंद होंगे, ज्यादा बुलंद होंगे। अमीरों को खिलाओ तो भी बुलंद होंगे। इसीलिए हम सुन्नी बहाने ढूंढते खाना खिलाने के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर की 22वीं आ जाए तो कुंडे की न्यास करके लोगों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया खाना खिलाओ तो दर्जात बुलंद होंगे। गरीब नवाज की छठी आ जाए तो खाना खिलाते हैं। बड़े पीर साहब गौसपाक की 11वीं आ जाए तो खाना खिलाते हैं, दर्जात बुलंद होंगे हुजूर ने फरमाया। अच्छा बाज लोगों का मौकिफ ये है मौलाना एक काम करें ना कि ये उठा करके 11वीं के, छठी के, 22वीं के पैसे मदरसे में भेज दें, बच्चों को खिला दें। मैं कहता हूं इनकार नहीं है, बिल्कुल बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन सब मदरसे में ही जाएगा क्या? मदरसों के अलावा भी तो कोई दीन है, मदरसों के सिवा भी तो दीन है। अगर हर चीज मदरसे के बच्चों को दी जाए तो ये कौम के जो गरीब लोग हैं इनका कौन पुरसाने हाल होगा? हर गरीब थोड़ी मदरसे में एडमिशन लेता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके घरों में साल भर तक कभी पूरियां नहीं पकती, जिन बुजुर्गों ने भी इस चीज को राइज किया पूरियों को, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए कि कम से कम साल भर जिन गरीबों को पूरियां नहीं मिलती उनको इमाम जाफर सादिक के सदके में मिल जाती है। साल में 1 मरतबा। वो कैसे खाते हैं, कितना खुश होकर खाते हैं, ये तो खिलाने वाले जानते हैं। हमें पता है जब एक गरीब आता है तो वो कितनी खुशी के साथ बैठ करके खाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तू अल्लाह की बारगाह में अपने दर्जात की बुलंदी चाहता है तो लोगों को खाना खिला। लेकिन अब आपके जहन में मुमकिन है कुछ बच्चों के जहन में सवाल आए, कुछ हमारे छोकरे ये सोचे, बच्चे सोचे, क्योंकि बच्चों की अकल कम होती है, छोटी होती है,
کہ ٹھیک ہے حضور نے تو کھانا کھلانے کے لیے کہا نا، پھر آپ فاتحہ اس پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں فاتحہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور ہی نے فرمایا جس کھانے پہ قرآن پڑھ دیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو 1 کلو نیاز بنائے نا تو اس میں درجنوں لوگ کھاتے ہیں، تبرک کے طور پہ تقسیم کرتے ہوئے کھاتے، ٹھیک ہے، بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسرا فائدہ بھی بتا دیا، ایک تو قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ لیا جائے پھر اس کھانے کو شیطان کبھی نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چونکہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو ہم اس تصور کے ساتھ کھلاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہا کھانا کھلاؤ تو ہم آپ کے وفادار مومنوں کو کھلائیں گے، یا رسول اللہ ہم اس کو اندر شیطان کو کھانے نہیں دیں گے۔ اور حضور نے کہا کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ لیا جائے، اٹھا کے دیکھیں حدیث صحیح ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے یہ حدیث، کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ لیا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ اچھا آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی ضروری آگے رکھ کے پڑھنا، آگے رکھ کر کے قرآن پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت ہے کہ آگے رکھ کر کے قرآن پڑھا جائے؟ ہم کہتے ہیں آپ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے کہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے؟ حضور علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے کہ بغیر بسم اللہ کے کھاتے تھے؟ بولو، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے نا۔ تو حضور علیہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا آگے رکھ کے پڑھتے تھے یا پیچھے رکھ کے پڑھتے تھے؟ ارے بلکہ حضور علیہ السلام تو کھانا رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے تھے، اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ آئیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اور وہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں ملیدے کا ثبوت ہے، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان عنوانات پہ تقریریں نہیں کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں اہم اس پہ گفتگو ہو، لیکن کبھی کبھی نفل باتوں پر بھی گفتگو ہونا چاہیے، اگر کوئی انکار کرے تو کم سے کم اس کو مل جائے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، موقع ہے جنگ تبوک کا۔ کہاں کا موقع ہے؟ جنگ تبوک کا، تبوک کا موقع ہے۔ تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا، یا رسول اللہ بہت بھوک لگی حضور، کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کے پاس جائے لے کر کے آؤ۔ تو کیا وہ کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا؟ حضور علیہ السلام نے ستو ہی منگوایا، کھجور منگوایا۔ ستو ابھی آپ نہیں جانتے، جو نئے نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن وہ جو گیہوں کا، جو کا اور دالوں کا سب مکس، اس کو آٹا اس کے اندر کوٹتے ہیں اس کو، تو اس سے بنتا ہے ستو، اور اس میں شکر یا گڑ ملا دیتے ہیں ابھی، لیکن اس وقت اس میں جو چیزیں ملائی جاتی تھی۔ بہرحال تو کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، اور کسی کے پاس گھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو مسل لیا، اور مسل کر اس میں گھی ملایا، اور گھی ملا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ تبوک کے موقع پہ حضور نے صحابہ کو ہاتھ اٹھا کے اللہ اس میں برکت، یعنی فاتحہ والا ملیدہ کھلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیرت النبی کے اندر یہ واقعہ دکھانا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب حضور صحابہ کو ملیدہ کھلاتے ہیں تو آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں کرنا انکار؟ امت کو متحد کرو، جو حضور نے کیا کرنے دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے یا واجب ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ایک نفل عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو کرنے دے۔ جیسے کہ مغرب کی 7 رکعت پڑھی جاتی ہے، 3 فرض ہے، 2 سنت ہے، 2 نفل ہے، تو جو نفل پڑھتا ہے اس کو روکتے کیوں ہو؟ اگر کوئی چلا جائے تو اس کو تانا نہ مت دو کہ تو کیوں گیا، کیوں 5 پڑھ کے بھاگا، تجھے 2 پڑھنا چاہیے تھا۔ جو یہ کرے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل پڑھنے کے لیے جب اللہ رسول نے زور نہیں دیا، تم کیوں زور دیتے ہو؟ اس کو نفل کہتے ہی اس لیے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو جو 5 پڑھ کر کے چلا جائے تم اس کو تانا مت دو، گالی مت دو، لیکن جو بندہ پڑھے اس کا مذاق بھی مت اڑاؤ، کیونکہ نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا
بہتر ہے, کیونکہ وہ 5 پڑھ کے چلا گیا, نفل کے ثواب سے محروم رہا. لیکن جو 7 پڑھ رہا ہے, بلکہ 9 پڑھ رہا ہے, 11 پڑھ رہا ہے, نفل کی کثرت کر رہا ہے, اللہ اس کو ثواب تم سے زیادہ عطا کرے گا. 5 پڑھنے والے ثواب 7 والے کو ملے گا, 7 والے زیادہ ثواب 9 والے کو ملے گا, 9 والے زیادہ ثواب 11 والے کو ملے گا. جتنا پڑھتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا. تو یہی بات ہے, جو لوگ نہیں کرتے ہم ان کو گالی نہیں دیتے, تانا نہیں دیتے, ان کو چڑھاتے نہیں, لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ان کو منع بھی نہ کیا کریں. نفل کام ہے, کرتے ہیں تو کرنے دیجئے, کھلاتے تو کھلانے دیجئے. حضور نے فرمایا درجات کی بلندی ملے گی اگر تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے. کھلاؤ کھانا, بہانے تلاش کیا کرو کھانا کھلانے کے. اے مسلمانوں, کیا یہ کم ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے ایک فاحشہ کو جنت ملتی ہے, تو تم مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ بلکہ فرمایا گیا اگر تم کو کوئی مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, تو تم اس وقت لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانے کی بڑی برکتیں ہیں. تو حضور علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا, وہ بھی مقرب فرشتوں نے, 4 جبریل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, 4 مقرب فرشتے, سارے فرشتوں کے ساتھ 4000 سال سے اس مسئلے پہ ڈسکس کر رہے تھے. معراج میں وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. آقا فرماتے درجات کی بلندی کھانا کھلانے سے ملے گی. اور دوسرا کام, سبحان اللہ, سلام کو عام کرو, کثرت سے سلام کرو, سلام کو فروغ دو. حضور فرما رہے ہیں اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا. جس کو پہچانتے اس کو بھی کیا کرو, جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کیا کرو. اور مطلبی سلام مت کیا کرو, اللہ کی رضا کے لیے سلام کیا کرو. آج کل سلام بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے. کسی سے کام ہوگا نا تو سلام ہوگا, نہیں کام ہوگا تو ایسے ہی چلے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کچھ رہ نہیں گئی لوگوں کے نزدیک. آخرت کے لیے کچھ کرتے بھی ہو کہ سب دنیا ہی کے لیے کرتے ہو. اور یہ کام تو آخرت کے لیے کرنے کے ہیں کہ اللہ درجات کی بلندی اور سلام کی برکتیں کتنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلام کو کثرت سے عام کرو. جتنا سلام کثرت سے عام کرو گے تمہارے دلوں سے نفرتیں نکلے گی, کدورتیں نکلے گی, بغض نکلے گا, کینہ نکلے گا. آج جو دلوں کے اندر کینے کے بت بیٹھے ہیں, آج جو دلوں کے اندر نفرتیں ہیں, آج جو دلوں کے اندر تکبر بھرے ہوئے ہیں, نکالو اس کو. سلام کو عام کرو, ایک دوسرے کو سلام کرو. اگر کوئی تم کو نہیں, اچھا ہم کیا کہتے ہیں, وہ فلاں مجھے سلام نہیں کرتا. اللہ کے بندے وہ نہیں کرتا تو تم کر دو نا, آپ کو کرنے میں کیا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کو سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی ہمیں موقع نہیں دیا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم صحابہ کو سلام کرنے کا موقع دیں. حضور جب بھی رستے میں ملتے تھے پہلے حضور خود سلام کرتے, بلکہ حضور بچوں کو بھی سلام کرتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور خود سے سلام کرتے تھے. اچھا جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں, دوسروں سے بات کریں گے تو سلام کریں گے, بیوی کا فون آ جائے تو سلام نہیں کرتے, شرماتے ہیں. اس کو کیوں سلام کریں, وہ تو ہماری بیوی ہے. کیوں؟ سلام کا مطلب کیا کوئی غلامی ہے؟ سلام کا مطلب ہے اللہ تجھے سلامت رکھے. بیوی کی سلامتی نہیں چاہتے ہو تو پھر کس کے حق میں مخلص ہیں آپ؟ ارے وہ سلامت رہے گی تو آپ کا گھر سلامت رہے گا. گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو سلام کرنے میں شرماتے ہیں. اچھا پھر کہتے تو نے سلام نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو ہی سلام کرتے رہے, بڑے نہیں سلام کرے. ارے رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا ہوگا, حضور سے بڑھ, ارے حضور تو حضور ہے, خدا کی قسم اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے, اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے. جب حضور اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں اللہ مالی بدنی اور ساری عبادتیں میں تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں. تو اللہ نے محبوب کو خود سے سلام کیا, السلام علیکہ ایھا النبی. ارے سلام کرنا تو اللہ کی سنت بھی ہے. اللہ نے محبوب کو سلام کیا, السلام علیکہ ایھا النبی. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا مطلب یا نبی سلام علیکہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کہا السلام علیکہ. اچھا ٹائم ہو گیا, ٹھیک, بس آخری جملے پہ ختم. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پہ سلام. حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اب اللہ کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے نا,
वालेकुम अस्सलाम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो खुद अस्सलाम है, यानी सलामत रहने की दुआ देने को कहते हैं, सलाम का जवाब देना। वो तो खुद ही सलाम है, उसने सबको सलामत रखा है। तो हुजूर ने जवाब में क्या दिया, देखो अदब, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह ने कहा महबूब तू तो यहाँ अकेला है, अस्सलामु अलैया नहीं कहा तूने। देखो वहां ये बातें हो रही, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह और रसूल के दरमियान जो बातें हो रही, देखो मैं उसको अर्ज कर रहा हूं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है। ए महबूब तूने ये क्यों कहा अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो, हम पर, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन और तेरे नेक बंदों पर सलाम हो। तू तो अकेला है, अस्सलामु अलैया तुझे कहना चाहिए कि मुझ पे सलाम हो और तेरे नेक बंदों पे सलाम हो। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया, ए अल्लाह वो मेरे जो गुनहगार उम्मतियों को मैं छोड़ करके आया हूं, अगर वो मेरे साथ नहीं है लेकिन मैंने उनकी रूहानियत को अपने साथ कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचकर हुजूर हमें नहीं भूले। इंशाअल्लाह ताला इस मौके पे फिर आगे कभी गुफ्तगू की, टाइम खत्म हो गया, आचार संहिता के अय्याम में दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु।